استغفر اللہ رب زدنی علما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم۔ میرے محترم بزرگوں و دوستوں، بیان کا تو کوئی پروگرام نہیں تھا، کچھ کہہ رہے کچھ نصیحت کرنی ہے۔ کیا نصیحت کروں؟ مولوی عبداللہ ہی بتائیں کیا نصیحت کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت جو حضور نے فرمائی ہے۔ ایک صحابی ہے ابو رزین رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب ہو کر فرمایا، ابو رزین اہل ذکر کے پاس بیٹھا کر، جب تو وہاں سے فارغ ہو جتنا ہو سکے اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھا کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے اہتمام کا حکم فرمایا، اہل ذکر اہل اللہ کی صحبت اور اللہ کے ذکر کی کثرت۔ یہ دو چیزیں انسان کو روحانی پرواز بخشتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائے، اسلام ہے اللہ والوں کی صحبت اختیار کر کے ہماری تربیت ہو جائے، روحانی بیماریوں سے شفا ہو جائے۔ اللہ کرے ایسا ہو۔ دو بچوں کا سنا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے، یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے، اس پر جتنی خوشی کی جائے کم ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، قرآن نے حکم دیا ہے کہ اس پر خوشی کرو۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنی عظیم و شان کتاب یاد ہو جاتی ہے، اس کا حرف حرف زبر زیر پیش ہر چیز اس کی ادائیگی اللہ پاک آسان کر دیتے ہیں۔ 8-9 سال کے بچے تو ہم نے عام دیکھے جو قرآن کے حافظ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں مدرسے میں عبیدیہ میں ایک بچہ اتنا سا ہے، پورے قرآن کا حافظ ہو گیا ماشاءاللہ، بالکل چھوٹا سا۔ جدہ میں، سعودی عرب جدہ میں ایک مدرسے میں ایسی تقریب ہوئی ختم قرآن کی، ایک بچے نے قرآن مکمل حفظ کیا تھا، اس نے آخری سبق سنانا تھا، مصر کا بچہ تھا، کسی سفیر کا بیٹا تھا، اس لیے بڑے بڑے عمرہ وزراء بھی اس اجلاس میں تھے، عوام بھی تھی۔ سپیکر پر اس نے آخری سبق سنایا اور بڑے اچھے انداز سے پڑھا۔ مصر کے لوگ قرآن پاک بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ ایک مشہور جملہ بولا جاتا ہے، نازل فی العرب فہم فی الہند قرئ بالمصر، قرآن عرب میں نازل ہوا، ہندوستان میں سمجھا گیا اور مصر میں پڑھا گیا۔ آپ نے قاری عبدالباسط کا نام سنا ہو، مصر کے تھے، دنیا کے بہت بڑے قاری صاحب تھے۔ صدر جمال عبد الناصر جو مصر کے صدر تھے، وہ قاری صاحب کو رشیا لے گئے، روس کے صدر سے ملاقات ہوئی۔ وہ روس کا صدر اور رشیا والے دین کے تو کیا ہوتے، وہ اللہ کی ذات کے بھی منکر ہیں، اللہ کے وجود کو نہیں مانتے۔ قاری صاحب کو اشارہ کیا تلاوت کرو، قاری عبدالباسط تلاوت کی،
اور مصر کا صدر جو مسلمان نہیں ہے، عیسائی بھی نہیں ہے، کسی مذہب کا قائل نہیں ہے، اللہ کا بھی انکار کرتا ہے، قرآن سن کر وہ بھی رو رہا تھا۔ اللہ نے قرآن میں ایسی تاثیر رکھی ہے۔ تو اللہ پاک کے فضل سے قرآن کے اعجاز ہے۔ وہ بچہ مصر کا، اس نے قرآن حکیم کا آخری سبق پڑھا اور لوگ سن کر بڑے محظوظ ہوئے، اور آخری سبق سنا کے پورے قرآن کا حافظ ہو گیا، اور عمر کل 4 سال ہے۔ سبحان اللہ۔ 4 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے۔ قرآن کا جو لفظ ہے، بیان تو کرنا نہیں تھا سچ، قرآن کے 2 معنی کیے ہیں علماء نے۔ قرآن کے لفظ کے 2 معنی کیے۔ ایک معنی ہے جس کے مضامین مناسب ہوں، مضامین کا آپس میں تناسب ہو، تعارض نہ ہو۔ دوسرا معنی قرآن اسے کہتے ہیں جو بہت زیادہ پڑھا جائے۔ قرأ یقرأ کا معنی پڑھنا آتا ہے عربی میں، بہت زیادہ، جتنا قرآن دنیا میں پڑھا گیا ہے کوئی کتاب نہیں پڑھی گئی۔ بے شک بے شک۔ اس گئے گزرے دور میں جو بے دینی کا دور ہے، مادیت کا دور ہے، محتاط اندازے کے مطابق 1.5 کروڑ قرآن کا حافظ موجود ہے ماشاءاللہ۔ بعض مشائخ نے روزانہ 1 قرآن پڑھا، بعض نے 2 پڑھے، بعض نے 3 پڑھے، بعض نے 4 پڑھے، بعض نے 5 پڑھے، بعض نے 7 پڑھے۔ ایسے حضرات بھی گزرے ہیں، زندگی کا ہر دن 9 قرآن کی تلاوت سے بھرا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ بے شک۔ کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی گئی۔ ماشاءاللہ۔ اس کی برکات کی کوئی انتہا نہیں، محض اللہ کی توفیق سے۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، جنت بڑی عالی شان چیز ہے، سنتے رہتے ہیں۔ ابھی مولانا حنیف صاحب بھی جنت کا ذکر کر رہے تھے۔ جنت کی ایک ایک نعمت دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہے۔ ہر جنتی عظیم و شان بادشاہ ہوگا، دنیا کی ساری بادشاہتیں اس کے مقابل میں 0 کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جنت اتنی بڑی چیز ہے، لیکن پوری جنت اپنی ساری آسائشوں، رحمتوں، برکتوں کے باوجود قرآن پاک کے ایک حرف کے مقابلے میں 0 ہے۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن صفت ہونے کی وجہ سے اللہ کے اندر کی چیز ہے، اور جنت مخلوق ہونے کے ناطے سے اللہ سے باہر کی چیز ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا ایک حرف بھی پوری جنت سے اعلیٰ ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں جس بچے کے دل میں پورا قرآن ہے، ایک حرف نہیں ہے، پورا قرآن ہے، اس کی شان اللہ پاک کے کیا ہوگی۔ وقت مجھے طبیعت ایسی ہے، بات یاد آئی کہ قرآن پڑھنے والے بچے جو ہیں نا، ان کی اللہ کے نزدیک بڑی عزت ہے، بڑی مکرمت ہے۔ ایک ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا سید نیاز احمد شاہ صاحب تلمبہ میں، شاہ عبد القادر رائے پوری کے خلیفہ تھے، ہمارے خاندانی بزرگ بھی تھے۔ انہوں نے بات سنائی، کچھ لوگ اس بات کا مطلب غلط بھی لے لیتے ہیں۔ ہمارے بچوں کی آپ کو پتہ مدارس میں عصر کے بعد چھٹی ہوتی ہے، باقی سارے اوقات میں تعلیم کا آرام ہوتا ہے۔ عصر کا وقت ہوا، نماز ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے جیسے بیٹھے، چھوٹے چھوٹے بچے مسجد کے صحن میں کبڈی کھیل لگے۔ اور کبڈی جانتے ہو؟ سبحان اللہ۔ کبڈی کا پتہ ہے؟ فٹ بال کھیلی جاتی ہے، اور کبڈی فٹ بال کے ساتھ کھیلی جاتی ہے، اب بولتے کوئی نہیں۔ پھر آپ کو کبڈی کا کیا پتہ؟ بچے کبڈی کھیلنے لگ گئے، 10-12 ادھر ہو گئے، 10-12 ادھر ہو گئے۔ چودھری صاحب آئے محلے کے، اور اچھے تھے، دیندار چودھری صاحب تھے۔ انہوں نے آ کے ڈانٹا بچوں کو، بچے بھاگ گئے۔ وہاں ایک مجذوب اللہ والے کھڑے تھے، انہوں نے چودھری صاحب سے لڑنا شروع کر دیا، کیوں بچوں کو ڈانٹا، کیوں ایسے کیا؟ وہ کہتے حضرت میں نے گالی نہیں دی، کسی کو مارا نہیں ہے،
مسجد کی حرمت کی ذرا خلاف تھی بات، میں نے ڈال دیا، بچے چلے گئے، تو آپ اتنے پریشان کیوں ہوئے؟ آپ مجھ پر اتنے ناراض کیوں ہو رہے؟ فرمانے لگے وہ مجذوب صاحب، جب بچے کھیل رہے تھے میں نے محراب میں دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بچوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، تم نے بچوں کو ڈانٹا ہے، حضور علیہ السلام بھی غائب ہو گئے۔ اللہ رسول عزیز جتنی عزت ان کی ہے، دنیا بھر کے بادشاہوں کی عزت اس کے مقابلے میں ہیج۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے جتنے صدور ہیں، جتنے وزیر ہیں، جتنے امیر ہیں، جتنے بادشاہ ہیں، قرآن پڑھنے والے بچے کی جوتی کی خاک کے برابر نہیں۔ ان کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان بچوں کے ساتھ محبت عطا فرمائے، ان کا خیال رکھنا۔ اس پر ایک لطیفہ یاد آیا، کہہ دوں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، چائے نہیں ہے، چائے سے گلا صاف ہو جاتا ہے۔ سائم کی صاحب کی عمر سے تو ہم گزر گئے، نہیں اب نہیں لاڑیں، اب جو ہو گیا ختم کر دیں گے۔ ایک مدرسہ تھا دیہات میں، اور سن بھی رہے غور سے، میری آواز خراب ہوئی ہے تو آپ ٹھیک سنتے ہیں۔ دیہات میں ایک مدرسہ تھا، چھوٹے سے بچے وہاں قرآن یاد کرتے تھے۔ اس دیہات کا گاؤں کا نمبردار دیندار تھا، وہ روزانہ 2 وقت کھانا اٹھا کے خود اٹھا کے لاتا تھا، ڈاکٹر سے صاحب لے کر آتا تھا، سالن کا اتنی ساری روٹیاں اس پر رکھ کر 2 وقت کھانا لا کر بچوں کو کھلا کے جاتا تھا، اور بڑا خوش ہوتا تھا کہ نیک بچوں کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ ایک دن کھانا لانے میں دیر ہو گئی، کبھی کھانا بھی لیٹ ہو جاتی۔ جب مدرسے کے سیل میں کھانا لے کر نمبردار پہنچا تو بچے کمروں میں بیٹھے تذکرہ کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے کہ آج بھوک بہت لگی ہوئی ہے، کھانے کو بہت دیر ہو گئی، ہمارا گدھا گیا ہے۔ نمبردار کو گدھا کہہ رہے تھے، کیوں؟ گدھے پر بوجھ لادا جاتا ہے، تو نمبردار اتنا بڑا پتیلا اتنا روٹی اٹھا کے لاتا تھا، کہتے ہمارا گدھا ہے۔ نمبردار نے بات سن لی، اس کو بڑا دکھ ہوا، میں کتنی محبت سے خدمت کرتا ہوں اور مجھے گدھا بنائے بیٹھے۔ وہ کھانا تو دے دیا اور ڈانٹا کہ تم ایسے ویسے ہو، ناک شناس ہو، تمہیں چھوٹے بڑے کا پتہ نہیں ہے، آئندہ تمہارا کھانا بند، میں کھانا نہیں لاؤں گا۔ یہ دھمکی دے کے چلا گیا۔ رات کو خواب آیا، خواب میں قیامت کا منظر دیکھا تو پیشی ہوگی اللہ کے دربار میں، حساب کتاب اللہ نہیں لے رہے، کسی کے لیے جنت کا فیصلہ، کسی کے دوزخ کا فیصلہ۔ نمبردار کی باری آئی، اللہ میں نے فرمایا فرشتے اس کو، یہ نمبردار جہنمی ہے، دوزخی ہے، اس کو دوزخ ملے، اور بڑا پریشان ہو گیا خواب۔ اتنے میں بچے آ گئے جن کو کھانا لا کے کھلایا کرتا تھا، وہ کہنے لگے اللہ یہ تو ہمارا گدھا ہے، آپ اس کو معاف کر۔ فرمایا ہم نے معاف کر دیا، لے لو جنت میں سے۔ صبح اٹھا تو خوش بھی تھا، رو بھی رہا تھا، خوش ہوا کہ اللہ نے رہنمائی کر دی، رویا اس پر کہ یہ بچے تو میری بخشش کا باعث بننے والے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ان کے سامنے ہاتھ بھی جوڑے اور کھانا پھر شروع کر دیا۔ تو یہ بچے اللہ رسول کی بڑی عزت ہے، بڑی قدر ہے، ہمیں بھی اللہ پاک ان کی عزت و قدر پانے کی توفیق عطا۔